چھٹی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 7ویں پارے کے چھٹے رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا، تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور اس کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ سورہ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہاڑوں کے ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی لوگ دوسرے کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاریں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں،
تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو، جہاں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہمارے مطالعے میں کہ کفار کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا اور ہم اچھے اعمال کر کے واپس آتے۔ چونکہ وہاں پر وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے دائمی، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے وہ دنیا میں واپس آ کر اچھے اعمال کی تمنا کریں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ زندگی میں کم از کم 4-6 مرتبہ تو ایسے حالات اللہ تبارک تعالیٰ خود ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی بہت تکلیف اور پریشانی دنیاوی جو دائمی نہیں ہوتی، جو ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن اس پریشانی میں ڈال کر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا جھجھوڑتا ہے کہ ہم ہل جاتے ہیں، اور اس وقت اپنے سارے گناہوں سے معافی، توبہ، استغفار سب کچھ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد اب کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر سے اس پریشانی کو ٹال کر پھر اچھے حالات میں ہمیں لاتا ہے، تو ہم اپنی اس تکلیف کو، اپنی کیے ہوئے اس توبہ کو، اپنی مانگی ہوئی اس معافی کو ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ تکلیف ہمارے اوپر آئی ہی نہیں ہو، اور ہم اپنی پرانی زندگی جیسے ہماری چل رہی ہوتی ہے اسی میں ہم بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہیں پر دنیا میں ہمیں سب کچھ دکھا دے رہے ہیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ وہیں جا کر وہ لوگ تمنا کریں گے۔ یہاں بھی تھوڑی بہت پریشانی سے گھبرا کر ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ اب آئندہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب آئندہ ایسی زندگی نہیں گزاریں گے، ایک موقع اور دے دیجیے ہم کو۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ٹلتی ہے، تھوڑے دن کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے دماغ سے، ایسا لگتا ہے کبھی پریشانی آئی ہی نہ ہو۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہارے دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ تھوڑی ایک مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ تھوڑی سی ہمارے اوپر نا ایک جھٹکا اگر ہمارے دل کا ایک دورہ پڑتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے ہماری، پورا گھر جو ہے ہمارے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے، گھر کا ہر فرد، اور جیسے ہی تھوڑا سا افاقہ ملتا ہے سب بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات، جب ان لوگوں معجزات کا مطالبہ کیا تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ باتیں کہلوائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور سمجھانے کے لیے بھی کہلوائیں۔ طرح طرح کے مطالبے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن معجزے کا دکھانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا۔ جب اللہ چاہتا تھا تب معجزے کا ظہور ہوتا تھا، جب اللہ چاہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر یہ چیز منحصر نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بات بتلائی، کہلوائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر ایک بار نہیں کئیوں مرتبہ اس بات کو دہروایا ہے، کہلوایا ہے،
آپ کی زبان مبارک سے کہ کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن ایک بڑا طبقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بضد ہے عالم الغیب کہنے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، ذاتی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر ہونے تک صرف آنے والی خبریں سنائی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایک ایک نشانیاں بتلائی ہیں۔ اور آج ابھی کچھ دنوں پہلے مولانا ایوب نوری صاحب نے یہاں پر جمعہ کے خطبے میں ایسی بہت ساری نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی تھیں وہ بیان کی کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کی خبر دی، لیکن کتنی؟ جتنی آپ کو دی گئی اتنی۔ علم غیب اتنا آپ نے بتلایا جتنا آپ کو دیا گیا۔ علم غیب عطائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ذاتی نہیں تھا، ذاتی نہیں تھا۔ ذاتی علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اپنا درست کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر آپ کے اتنا علم رکھنے والی کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، تو بالکل یہ بات درست ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے اس روئے زمین پر تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیسا بھی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، تو اس میں علم غیب بھی آتا ہے۔ تو علم غیب اتنا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ذاتی نہیں ہے آپ کا علم غیب۔ اگر علم غیب آپ کا ذاتی ہوتا تو محض ایک واقعے کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا مدینہ پریشان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقین نے الزام لگایا، اور آپ حضرت ابوبکر سے پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، اور ایک مہینہ مدینہ میں کیسا حال رہا اس کا جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بات واضح ہو کر آتی ہے۔ اگر آپ کا علم غیب ذاتی ہوتا تو ایک مہینے کی پریشانی کیا معنی رکھتی ہے؟ جب وحی کا نزول ہوا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، تب جا کر یہ مسئلہ پورا ختم ہوا۔ اگر علم غیب ذاتی ہوتا تو ایک مہینے کی پریشانی کیوں رہتی ہے؟ آپ تو اسی وقت کہہ دیتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا، نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین، ان سبھی کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے، لہٰذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں۔ ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء
اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ وہ پاک و بالا تر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، کائنات میں ایک چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز اگر کوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ سورہ اخلاص ہمیں یہی بتلاتی ہے، سورہ اخلاص میں ہی اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف سورہ اخلاص کے اندر پیش کیا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ ہر چیز ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ، لیکن اللہ کی ذات کسی سے جنی نہیں گئی ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، تو اس کے لیے بیٹے یا بیٹیاں یا اور کچھ ایسے خیالات رکھنا یہ بالکل فضول بات ہے۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا لوگوں نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جن چیزوں کی بھی اللہ کے سوا اگر کہیں کوئی مخلوق عبادت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ گویا اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ یہ تبلیغ کا اصول نہیں ہے، تبلیغ کا اصول یہ نہیں ہے، بلکہ دلائل سے ہم ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو رکھیں، برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ کی ذات اور صفات کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ کی وحدانیت کو، اس کی ذات اور صفات کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ہے تبلیغ کا اصول۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر ہم ایسا کریں گے، ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔
یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی، اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا، اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کے ان کے جو توہمات تھے، غلط عقیدے جو تھے، جو غلط خیالات تھے، اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ تمہارے اللہ نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، کیا طریقہ اتارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ فرمایا، اے نبی، ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ اس سب سے پہلی بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہی ہے، قانون کے مطابق سزا دینے کا مطلب یہی ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو۔ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔